وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، ایمان کے 77 شعبے ہیں، اس کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ 25 شعبے ہیں پچھلے جمعے تک الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں۔ ایمان کا 26واں شعبہ ہے وعدے کی پاسداری، وعدے کو پورا کرنا۔ قرآن پاک میں بھی اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العزت نے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ 15ویں پارے میں ہے، فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عہد دونوں طرف سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو عہد کہتے ہیں۔ دو شخص دونوں طرف سے کسی چیز پر کوئی وعدہ کرے تو دونوں طرف سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو عربی میں عہد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عہد کو پورا کرو اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایک جگہ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کر چکو، اس عہد کو مت توڑو۔ تو وعدے اور عہد جو ہوتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے اسلام میں۔ ایک طرف سے کوئی اکیلا وعدہ کرے یا دونوں طرف سے دو آدمی مل کر کسی چیز پر کوئی عہد کرے تو اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو وعدے کو پورا نہیں کرتا تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ آیت المنافق ثلاث، بخاری شریف میں ہے کہ منافق کی نشانی 3 چیزیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو وعدے کو پورا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے اور مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جو وعدے کو پورا نہیں کرتے گویا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عہد اور وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ مشہور واقعہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے یعنی 40 سال کی عمر سے پہلے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے وعدہ کر لیا، دونوں کے درمیان کچھ معاہدہ ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہیں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، تم وہ کوئی چیز لانے کے لیے گیا، اس کو بھیج دیا۔ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کہہ دیا میں یہیں کھڑا ہوں، تم لے کر آ جاؤ۔ تو اب کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ گیا اور جا کر بھول گیا، اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد اس شخص کو یاد آیا، 3 دن کے بعد اس شخص کو یاد آیا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں ابھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ تو اب وہ 3 دن کے بعد جب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہوئے تھے، یعنی صرف جو انسان کی ضروریات ہوتی ہیں ضرورت کے لیے جاتے تھے، بشری ضروریات ہیں کھانا پینا، تو ان ضروریات کے لیے جاتے تھے، باقی سارا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ گزارتے تھے۔ صرف کس وجہ سے کہ وعدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کر لیا کہ میں یہیں کھڑا ہوں تم آ جاؤ۔ تو اب وہ 3 دن تک نہیں آیا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے رہے، اور 3 دن کے بعد وہ آیا
تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس سے کہا کہ تم نے مجھے تکلیف میں ڈالا۔ خیر، تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر وعدے کا ایفا اور وعدے کو پورا کرتے تھے۔ کافروں سے کیا ہوا وعدہ بھی، وعدہ ایسی چیز ہے کہ مسلمان سے کیا جائے یا کافروں سے کیا جائے، اس کو ہر حال میں پورا کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اسی لیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں، یہ اور ان کے والد حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ عنہما، یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ ملاقات کے لیے مدینے کی طرف آ رہے تھے۔ تو راستے میں ان کو ابو جہل اور ابو جہل کا جو لشکر تھا اس نے پکڑ لیا۔ ابو جہل بدر کی لڑائی کے لیے بدر کی طرف جا رہا تھا، ادھر سے مسلمانوں کا لشکر نکلا ہوا تھا بدر کی طرف، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ، یہ دونوں باپ بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ جا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ مسلمان تو ہیں لیکن ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں دیکھا، زیارت اور ملاقات نہیں ہوئی، تو پہلی مرتبہ وہ ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ تو راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا، ابو جہل کے لشکر والوں نے پکڑ لیا، ابو جہل کے سامنے پیش ہوئے تو پوچھا کہ کہاں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، آپ کی زیارت کرنی ہے، آپ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں باپ بیٹے جا رہے ہیں، ان کو معلوم ہو گیا، اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ مشرک ہیں، مکے کے ہیں، ہو سکتا ہے پہچانتے بھی ہوں گے کتنے لوگوں کو، لیکن پھر بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ابو جہل نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو دونوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ان کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ خطرہ بھی تھا کہ یہ مشرک ہیں، ہو سکتا تھا کہ بغیر تحقیق کے وہ ڈائریکٹ قتل کر دیتے، لیکن پھر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، کیونکہ تم جاؤ گے اور جا کر وہاں مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جاؤ گے تو ان کے لشکر میں 2 آدمی اور بڑھ جائیں گے، 2 آدمی اور بڑھ جائیں گے ہمارے خلاف لڑنے والے، اس لیے ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے جب تک کہ یہ لڑائی نہ ہو جائے۔ تو حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ عنہما دونوں نے ابو جہل سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تم ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے خلاف اس لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ دونوں نے وعدہ کر لیا، تو ابو جہل نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں اس زمانے میں مسلمان ہو یا مشرک ہو، وہ ایک تو جھوٹ نہیں بولتے تھے اور دوسرا وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان جھوٹ بولے گا یا کوئی انسان وعدہ خلافی کرے گا، مسلمان ہو یا مشرک، مسلمان ہو یا کافر، سب کے سب وعدے کو پورا کرنے والے اور جھوٹ سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن آج دیکھیں مسلمانوں میں یہ چیز اللہ معاف فرمائے ہمارے اندر کتنی عام ہو چکی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ زبان سے سچ نکل رہا ہے یا جھوٹ، اور وعدہ خلافی ہم بات بات میں کر جاتے ہیں۔ تو خیر حضرت حذیفہ اور ان کے والد نے وعدہ کر لیا کہ ہم تمہارے خلاف اس لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، اور دونوں وہاں سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے مدینہ۔ اب لشکر نکل رہا ہے مسلمانوں کا لڑائی کے لیے، تو دونوں نے زیارت کی، ملاقات کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے، ہم بھی اس لڑائی میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ انہوں نے سارا واقعہ تو پہلے ہی سنا دیا کہ ہم آ رہے تھے تو ابو جہل سے ملاقات ہوئی اور ابو جہل نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے، اور یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد دونوں باپ بیٹے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی اس لڑائی میں شریک ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ دیکھیں اب اس کو کہتے ہیں دینداری، اس کو کہتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری،
کہ مشرک سے کیا ہوا وعدہ ہے. دونوں حضرت حذیفہ اور حضرت یمان دونوں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرک ہے, اس نے ہم سے وعدہ لیا ہے. دوسری بات, تلوار کے زور پر اس نے وعدہ لیا ہے, یعنی زبردستی ہم سے وعدہ لیا ہے. اگر ہم وعدہ نہیں کرتے تو وہ ہمیں نقصان پہنچاتا, تو اس لیے زبردستی تلوار کے زور پر گویا اس نے ہم سے وعدہ لیا ہے, تو اس وعدے کو پورا کرنا کیا ضروری ہے. لیکن نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو شرکت کی. اتنی بڑی لڑائی غزوہ بدر کی, اتنی بڑی لڑائی میں ان کو شریک نہیں ہونے دیا. کیوں؟ کیونکہ وعدہ خلافی ہو رہی تھی. اس کو کہتے ہیں دینداری. ایسی حالت میں بھی, حالانکہ مسلمانوں کو ایک ایک آدمی کی اس وقت ضرورت ہے, کیونکہ مسلمان 313 ہیں, وہ لوگ 1000 ہیں. اب ایسے میں کوئی ایک آدمی بھی اگر بڑھ رہا ہے تو اچھا ہی ہے. مسلمانوں کی کنڈیشن کتنی کمزور ہے, لیکن ایسے وقت بھی انسان, اصل دیندار اس کو کہتے ہیں, ایسے کتنے بھی ناموافق حالات ہوں, انسان اپنے حالات کو نہ دیکھے, اللہ کے حکم شریعت کو دیکھے. شریعت کا حکم نہ ٹوٹے. اللہ نے کہا ہے وعدے کو پورا کرو, اللہ کا حکم ہے وعدے کو پورا کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کنڈیشن, اتنی خطرناک ناموافق حالات میں بھی ان دونوں سے وعدہ پورا کروایا کہ نہیں, تم نے وعدہ کر چکے ہو. چاہے مشرک اور ابو جہل جیسے خبیث اور ناپاک مشرک سے تم نے وعدہ کیا ہے, لیکن پھر بھی وعدہ تو وعدہ ہے, اس کو پورا کرنا ضروری ہے. تو ان دونوں کو اتنی بڑی شہادت سے محروم ہو گئے وہ, یعنی غزوہ بدر میں لڑائی, غزوہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونا اور اتنا بڑا اعزاز اس زمانے میں مسلمانوں میں کتنی بڑی عزت کی چیز تھی. جیسے آج کل حافظ ہونا, عالم ہونا, متقی ہونا, یہ بڑا محدث ہونا, یہ فخر کی چیزیں سمجھی جاتی ہے. تو اس زمانے میں بدری ہونا یہ ایک صحابی کے لیے بہت بڑے فخر کی چیز تھی کہ بدری ہے تو بس. لیکن اتنی بڑی سعادت سے بھی ان کو محروم رکھا گیا اور ان کو اس لڑائی میں شریک نہیں ہونے دیا گیا, صرف وعدے کی وجہ سے. تو اندازہ لگائیں وعدے کو پورا کرنے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے اور وعدے کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے. اسی لیے جو وعدوں کو پورا نہیں کرتے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وعدے کو پورا نہیں کرنے والے منافق ہیں. اور کتنے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, صحابہ کی زندگی میں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, وہ بیمار تھے, آخر وقت چل رہا ہے ان کا, بیمار ہیں وہ. ایک شخص ان کے پاس آیا, ایک شخص ایسے وقت میں, آخر وقت میں ان کے پاس آیا اور ان سے آ کر اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا ربی یجعل خیرا, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. وعدہ نہیں کیا, صرف یہ جملہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, میرا رب چاہے گا خیر ہوگی, اتنا جملہ کہا. وہ آدمی چلا گیا. اب آخر وقت شروع ہو گیا, بیماری, بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں. تو جیسے ہی ہوش میں آئے تو فوراً گھر والوں کو جمع کر کے وصیت کی. گھر والوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو وہ شخص آیا تھا اور میں نے اس سے وعدہ تو نہیں کیا ہے لیکن شبہ وعدہ ہے, وعدے کے جیسی بات میں نے کہہ دی, اس کو امید دلائی ہے کہ اللہ خیر کرے گا. یعنی تھوڑا ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے ایک قدم بڑھا دیا ہے, اس کو امید دلائی ہے. اب اگر میں زندہ رہا تو اپنی بیٹی کی شادی میں اسی سے کروں گا, اور اگر خدا نخواستہ میرا انتقال ہو جائے تو میں تم گھر والوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اسی سے میری بیٹی کا نکاح کرنا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے جاؤں تو کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھے کہ ایک مسلمان کو تم نے امید دلائی تھی, اس امید کو پورا کیوں نہیں کیا. اللہ اکبر. دیکھیں صرف امید دلائی ہے انہوں نے کوئی پکا وعدہ نہیں کیا, کوئی لکھ کر نہیں دیا, صرف امید دلائی. لیکن ان کو اللہ کا اتنا خوف ہے, اتنا ڈر ہے, اور وعدے کے پورا کرنے کا اتنا خیال ہے, وعدے کی اتنی پاسداری ہے. تو یہ صحابہ کرام کی حالت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا ہرمزان سے. ہرمزان جو اس زمانے میں ایران کا مشہور طاقتور آدمی, پہلوان اور ایران کا سپہ سالار تھا, اس کو صحابہ کرام نے قید کیا اور مدینہ منورہ بھیج دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے جب اس کے مقدمہ چلا اس پر کہ اس نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں, مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا ہے,
مسلمانوں پر اس نے کتنے ظلم کیے ہیں، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، کتنے مسلمانوں کو شہید کیا ہے۔ تو جب اس کی فائل کھلی اور اس کے جرم ثابت ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دے دیا کہ اس کو قتل کرنا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب قتل کرنے کے لیے جب اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کوئی خواہش ہو آخری تو تمہاری بتاؤ، کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پانی پینا ہے، مجھے پانی پینا ہے، آپ پانی منگوائیے، میں پانی پی کر دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ تو خیر پانی دے دیا گیا۔ جب پانی اس کے ہاتھ میں آیا تو وہ پانی نہیں پی رہا ہے، گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ بناوٹی اس نے اوپر سے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کیا جیسے اس کو ڈر لگ رہا ہے، خوف ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیوں ڈر رہے ہو، پانی پی لو۔ تو اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میرے پانی پینے سے پہلے تم لوگ مجھے قتل کر دو گے، تم مجھے پانی نہیں پینے دو گے، اس لیے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے تو جب تک اس پانی کو نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے۔ تو اس نے پانی لے کر زمین پر گرا دیا۔ اس نے چالاکی کی، مکاری، کہ پانی زمین پر گرا دیا اور حضرت عمر سے کہنے لگا آپ نے کہا تھا کہ جب تک تو اس پانی کو نہیں پیے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اب یہ پانی تو زمین میں چلا گیا، اب میں یہ پانی جب تک پیوں گا نہیں جب تک آپ قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ وعدہ کر چکے ہیں، آپ اپنی زبان دے چکے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پریشان، صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اب کوئی شکل نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے زمین سے پانی واپس کیسے نکالیں گے، زمین سے پانی واپس کیسے نکالیں گے اور یہ وہ پانی کیسے پیے گا۔ تو اب اس کو قتل کرنے کا جو جواز تھا وہ ختم ہو گیا، اب آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، جا۔ دیکھیے اپنی زبان کا کتنا خیال ہے، اپنے وعدے کا کتنا خیال ہے، حالانکہ اسلام کا اتنا کٹر دشمن، اتنا کٹر مخالف بڑی مشکل سے ہاتھ میں آیا ہے اور اس کو قتل کرنے کا سنہری موقع ہے، لیکن وہ لوگ تو ایسے تھے کہ ہر جگہ شریعت کا خیال رکھتے تھے، اللہ کے احکامات کا خیال رکھتے تھے، وہ اپنے نفس کے طریقوں پر، نفس کے اشاروں پر چلنے والے نہیں تھے۔ ہم تو ہزار تعویل کر لیتے ہیں، جہاں ہمارے مقصد کی بات ہو تو ہم قرآن اور حدیث کو بھی نعوذ باللہ بگاڑ دیں گے، اپنے دل سے اس کا کچھ اور مطلب بیان کر دیں گے، ہم تعویل کر کے کچھ اور مطلب نکال، نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا۔ ہم باتیں گھمانے میں بہت ماہر ہیں، باتیں گھمانے میں، تعویل کرنے میں ہم بہت ماہر ہیں۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، دور گیا، اور کہیں اس کو باغ نظر آیا، وہاں اس نے غسل کیا اور واپس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پہلے تم نے ایمان قبول نہیں کیا، یہ کیا بات تھی؟ اب وہ بھی کتنا ذہین آدمی ہے ماشاءاللہ، دیکھیں اس کو بھی، حالانکہ ابھی مسلمان ہو رہا ہے، لیکن اس زمانے کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے عجیب فہم، عجیب فراست دی تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں پہلے ہی ایمان قبول کرتا، جب آپ کی قید میں تھا، جب ایمان قبول کرتا تو لوگ سمجھتے کہ میں تلوار کی ڈر سے ایمان قبول کر رہا ہوں، میں موت کے خوف سے ایمان قبول کر رہا ہوں۔ اب جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو موت کا خطرہ میرے اوپر سے ختم ہو گیا، تلوار کا جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے اب ایمان قبول کر رہا ہوں تاکہ میرا ایمان خالص اللہ کے واسطے رہے۔ تو خیر یہ ہے وعدے کی پاسداری، کتنا وعدے کو وہ لوگ پورا کر رہے ہیں، کس کس حال میں وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر قسم کے جو وعدے کیے جاتے ہیں، چاہے ایک آدمی کسی ایک سے کرے یا دو آدمی کرے یا قوم سے کرے، ہر وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور وعدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ آج ہم سے کتنی اس معاملے میں کوتاہی اور خلاف ورزی ہو جاتی، ہم کہتے ہیں کل ملاقات کروں گا اور کل ملاقات نہیں کرتے، کل پیسے دوں گا اور کل پیسے نہیں دیتے۔ نکاح کا معاملہ ہے، علماء کہتے ہیں یہ بھی ایک طریقے کا معاہدہ ہے، شوہر بیوی سے معاہدہ کر رہا ہے، ایگریمنٹ ہو رہا ہے، معاہدہ ہو رہا ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ میں تمہارے حق پورے کروں گا، بیوی بھی قبول ہے کہہ کر کہتی ہے کہ میں تمہارے حق
ادا کروں گی، لیکن دونوں بھی حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی، یہ بھی وعدے کی خلاف ورزی۔ شوہر اگر بیوی کے صحیح حق ادا نہیں کر رہا ہے، جو بھی جتنے حق ہیں ان حقوق میں کوتاہی کر رہا ہے، تو یہ بھی گویا معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وعدے کی پاسداری نہیں کر رہا، وعدہ پورا نہیں کر رہا ہے۔ اور بیوی اگر کوتاہی کر رہی ہے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں، تو بیوی کی طرف سے بھی گویا معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپس میں دو لوگ بیع و شراء کرتے ہیں، کوئی چیز خریدنا اور بیچنے کا معاملہ کرتے ہیں، وہاں کتنی جگہ ہم معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، وعدے کا خیال نہیں کرتے۔ تو ہر جگہ جہاں وعدہ کیا جائے اس وعدے کو پورا کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو۔ جو عہد کو پورا نہیں کریں گے تو ان عہود کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے، انسان کا ہر معاملہ، جو انسان زندگی پر جو معاملہ جس کے ساتھ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی اس پر نظر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پوچھیں گے، اس لیے وعدے کو پورا کرنا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ کسی حال میں آدمی وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے، جو وعدہ کر چکا ہے، جو زبان دے چکا ہے، اس کو ہر حال میں پورا کرے۔ بعض مرتبہ وعدے کی پاسداری پر اللہ تعالیٰ کی عجیب طریقے سے مدد بھی آ جاتی ہے، وعدے کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ کسی کی جان بچا لیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی دوسرا معاملہ ہو جاتا ہے، وعدے کے پورا کرنے کی پھر برکتیں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بتلاتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف جو مشہور آدمی ہے، ظالم، جس نے ہزاروں انسانوں کو بلکہ ہزاروں مسلمانوں کو بھی بلا وجہ قتل کیا ہے اور بہت خطرناک سفاک آدمی تھا، اس کے خلاف بہت سی مرتبہ بغاوتیں ہوتی تھیں، یعنی بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء، محدثین اور بہت سارے اس زمانے کے نیک لوگ جو سمجھتے تھے کہ یہ حکومت کے قابل نہیں ہے، حجاج ابن یوسف یہ حکومت کے قابل نہیں ہے، تو اس لیے اس کے خلاف لوگ بغاوتیں کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی ایک جگہ بغاوت ہوئی، بہت سارے مسلمانوں نے حجاج کی طرف سے جو لشکری تھے ان پر حملہ کیا، لڑائی ہوئی، خیر وہ جنہوں نے بغاوت کی تھی وہ ہار گئے۔ اب ان کے بہت سارے آدمی قید کر کے حجاج ابن یوسف کے پاس لائے گئے۔ اب حجاج ابن یوسف تو قتل سے کم پر تو وہ کبھی راضی نہیں ہوتا تھا، تو اس نے سب کو حکم دیا کہ قتل کرو، جتنے قیدی ہیں انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کیوں کی ہے، سب کو قتل کیا جائے۔ تو قتل کرنا شروع کیا، نماز کا وقت ہو گیا، ظہر سے عصر ہو گئی، عصر سے مغرب ہو گئی، تو نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے آ کے پھر قتل کر رہا ہے، پھر نماز پڑھ کے آ رہا ہے، پھر قتل کر رہا ہے، تو مغرب تک اس نے دن بھر لوگوں کو قتل کیا۔ اب جب مغرب کا وقت ہوا تو صرف ایک آدمی بچ گیا، مغرب کی اذان ہوئی اور ادھر ایک آدمی بچا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ چلو اب رات ہو گئی، اب مغرب کا وقت ہو گیا، ابھی اس ایک آدمی کو ہم کل قتل کریں گے۔ اور اس نے وہ ایک قیدی جو تھا وہ قتیبہ بن مسلم جو مشہور سپہ سالار ہیں ان کے پاس دے دیا کہ اس آدمی کو رات بھر تم اپنی حفاظت میں رکھو، اپنی نگرانی میں قید کر رکھ کے رکھو، اس کو ہم کل قتل کریں گے، اگر یہ رات میں بھاگ گیا تو اس کی جگہ پر تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو قتیبہ بن مسلم اس شخص کو لے کر گئے۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ وہ آدمی اعرابی تھا، دیہاتی تھا، لیکن ظاہر میں بہت نیک نظر آ رہا ہے، تو کہتے ہیں گھر پر گئے تو اس دیہاتی نے قتیبہ بن مسلم سے کہا کہ دیکھو آج رات میری آخری رات ہے، کل مجھے قتل کر دیا جائے گا، حجاج ابن یوسف سے کوئی امید تو ہے نہیں کہ وہ مجھے چھوڑے گا، تو وہ مجھے کل قتل کر دے گا، تم ایسا کرو آج رات کی مجھے مہلت دے دو، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، کچھ وصیتیں ہیں، میں امانت داروں کے جس کی امانت ہے اس کے حوالے کروں گا اور اپنے گھر والوں کو کچھ وصیت کر کے آؤں گا، آپ مجھے گھوڑا بھی دو اور آج رات کی مہلت دو، میں صبح سے پہلے تمہارے پاس آ جاؤں گا، میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے۔ اب اس نے منت سماجت کی، بہت ہی زیادہ اس نے عاجزی کی، تو قتیبہ بن مسلم جو تھے ان کا دل پگھل گیا، انہوں نے کہا بیچارہ موت کے قریب ہے، کل اس کو قتل کیا جائے گا، چلو آخری خواہش پوری کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے گھر کا اتا پتہ نہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، اس کا کس گاؤں میں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے، تو خیر ان کا دل پسیج گیا۔ تو
تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر تم نہیں آؤ گے تو تمہاری جگہ پر وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اس آدمی نے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں اللہ کو ذمہ دار بنا کر، اللہ کو ضامن بنا کر جا رہا ہوں۔ بہت نیک آدمی تھا وہ۔ اس نے کہا میں اللہ کو ضامن، اللہ کو گارنٹر بنا کر جا رہا ہوں کہ میں ضرور آؤں گا۔ تو قتیبہ بن مسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اب وہ گیا۔ اب قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ وہ تو چلا گیا لیکن رات بھر کی میری نیند اڑ گئی۔ اب میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ نہیں آیا، اس کو تو اچھا چانس مل گیا، اگر وہ نہیں آیا تو میری زندگی کی آخری رات ہے۔ تو اب کہتے ہیں میں رات بھر پریشان، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہا ہوں، لیکن جیسے ہی صبح صادق ہوئی تو دیکھا کہ وہ شخص آ گیا گھوڑے پر، گھوڑے کی آواز آئی، میں نے دروازہ کھولا تو وہ شخص سامنے موجود تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ یہ اتنا کیسا متقی پرہیزگار انسان ہے اور وعدے کا اتنا پاسدار ہے، وعدے کا اتنا خیال رکھنے والا ہے کہ مجھ سے اس نے وعدہ کیا اور وقت پر آ بھی گیا۔ سبحان اللہ، اتنا نیک آدمی، حالانکہ مجھے نہیں معلوم اس کا نام، اس کے گھر کے بارے میں نہیں معلوم، اگر یہ غائب ہو جاتا تو میں اسے کہاں تلاش کرتا، لیکن پھر بھی یہ آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس کو حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا اور اس کا پورا قصہ بھی سنا دیا۔ حجاج بن یوسف کے سامنے پورا قصہ سنا دیا کہ رات میں اس نے مجھ سے مہلت مانگی تھی ایک رات کے لیے کہ میں گھر والوں کے پاس جاؤں گا، کچھ امانتیں ہیں وہ امانتیں امانت داروں جس کی امانت ہے اس کے حوالے کروں گا اور وصیت کر کے آ جاؤں گا، اور اس نے اس وعدے کو پورا کر لیا اور آ گیا۔ تو کہتے ہیں حجاج بن یوسف جیسا سخت دل انسان، اس کا دل بھی پگھل گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، دیکھو وعدے کی پاسداری کی وجہ سے، وعدے کا خیال رکھنے کی وجہ سے، وعدے کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی رہائی کی شکل پیدا کر دی، اس کو چھوڑ دیا۔ اور حجاج بن یوسف نے قتیبہ بن مسلم کے حوالے کر دیا کہ جا یہ تیرا غلام ہے، میں نے تیرے حوالے کیا، تو اس کو جیسے چاہے استعمال کر۔ تو قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میں گھر لے کر آیا اس کو، اور گھر لے کر آ کر میں نے کہا کہ دیکھ تجھے تو مجھے حجاج بن یوسف نے غلام بنا کر میرے حوالے کیا ہے، اب میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، جا چلا جا۔ تو اس شخص نے جاتے وقت صرف ایک جملہ کہا، الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہر حال میں، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس نے میرا تو شکریہ ادا ہی نہیں کیا، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا تھا، تو میرے لیے اس نے ایک جملہ بھی نہیں کہا، بس اللہ کی تعریف کی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں پھر وہ دوسرے دن آیا اور دوسرے دن آ کر اس نے میرا شکریہ ادا کیا، تو میں حیران ہوا کہ تو اتنے دور کا رہنے والا صرف میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا، کل ہی اگر شکریہ ادا کر کے چلا جاتا تو کیا تھا۔ تو وہ بھی دیکھیے اس کی سوچ، حالانکہ دیہاتی ہے وہ لیکن کتنا اس کی اونچی سوچ ہے اس کی۔ وہ کہنے لگا کل میں شکر میں صرف کل پورا دن میں اللہ کے شکر میں گزارنا چاہتا تھا اور شکر میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کل میں نے تیرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اور چونکہ انسان کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اس لیے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آج میں آیا ہوں۔ تو خیر وعدے کی پاسداری اتنی اہم چیز ہے کہ وعدے کو اگر پورا کریں گے، وعدے کو پورا کرنے کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، اور یہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ کچھ دنوں میں میں بھی بننے ہوئے تھے لیکن اکیلے کا